ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے مولانا صاحب آپ کا. اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے بڑھتی عمر میں شادی کے مضر اثرات. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں مولانا صاحب نے کل بہت اہم 3 چیزیں بیان فرمائی تھی. جہاں تک والدین کی ذمہ داری کی بات ہے، فرائض کی بات ہے، تو انہوں نے پہلا تو یہ بتایا کہ بچے کا بہتر نام رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، ان کے فرائض میں ہی شامل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی بہتر پرورش کی جائے. اور تیسرا اہم جو فرض ہے وہ ہے شادی کرنا، صحیح وقت پر شادی کرنا. تو مولانا صاحب، یہ دیکھنے پہ آ رہا ہے کہ آج کہ اگر ہم دور میں دیکھیں، دور حاضر میں دیکھیں، تو اس معاملے میں بہت زیادہ تاخیر ہو رہی ہے. ناظرین، عام خیال یہ ہے، چاہے وہ والدین ہوں چاہے بچے ہوں، کہ پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جائے، اس کے بعد بہتر کریئر بنایا جائے، اس کے بعد شادی کی بات سوچیں گے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جوان ہوتے ہی بچوں کی شادی کر دینی چاہیے. اور اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے سماج میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیر سے شادیاں ہو رہی ہیں مولانا صاحب، جو تاخیر ہو رہی ہے اس اہم فریضے کو ادا کرنے میں، اس کے مضر اثرات سماج پر بھی مرتب ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. تو میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ شادی کی اہمیت کیا ہے، کتنا اہم ہے صحیح وقت پر شادی کرنا، اور تاخیر کرنا شادی میں کتنا مضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، شادی ایک فطری تقاضا ہے. جس طرح سے ہم کھانے پینے کی بھوک اور پیاس کو نہیں دبا سکتے، وہ ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک خاص عمر آنے کے بعد، جس کو ہم جوانی کی عمر کہتے ہیں، وہ جوانی شروع ہونے کے بعد یہ بھی ایک بھوک ہے، ایک ضرورت ہے، اور اس کو پورا کرنا جو ہے فطری تقاضوں کی تکمیل ہے. اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. حالات انتظار نہیں کریں گے اس بات کا. عمر اس بات کا انتظار نہیں کرے گی کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کا کیریئر بنا یا نہیں بنا، آپ کی تعلیم مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی. طبعی چیز اپنے رفتار سے آ رہی ہے. جس طرح سے بھوک لگتی ہے، بھوک یہ انتظار نہیں کرتی کہ آپ کا کھانا تیار ہوا یا نہیں ہوا. ابھی تیار نہیں ہوا ہے تو بھوک نہ لگے، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے چلے گی. آپ کو اپنے کھانے کی تیاری اس کے حساب سے کرنی ہے کہ جب تک بھوک لگے اس وقت تک آپ کا کھانا تیار ہو جائے. بالکل اسی طریقے سے وہ بھی ایک فطرت کی بھوک، ایک مانگ ہے، ایک چاہت ہے. اس کو پورا کرنا وقت پر ضروری ہے. آپ اگر اس وجہ سے تاخیر کریں گے کہ بچے کی یا بچی کی تعلیم ابھی نامکمل ہے، ابھی اس کا کیریئر نہیں ہے، اپنی وہ پیروں پہ ابھی بھی کھڑا نہیں ہوا ہے، اس بات کی وجہ سے وہ شادی کی عمر اپنا روک نہیں دے گی اپنے آپ کو. نتیجہ یہ ہوگا کہ تعلیم کے پورا ہونے کے انتظار میں، کیریئر کے بننے کے انتظار میں، نوکری لگنے کے انتظار میں ایسا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ بچہ یا بچی اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ راستہ ڈھونڈ لیں. پھر اس کے بعد آپ کو شکایت ہوتی ہے بچوں سے. بالکل شکایت بچوں سے نہیں، بچوں کو شکایت ہونی چاہیے آپ سے کہ آپ نے وقت پر ہمارا کام نہیں کیا. صحیح ہے. اس سلسلے میں مولانا صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جوان ہوتے ہی بچوں کی شادی جلد از جلد کر دی جائے. اور تاخیر کی بنا پر اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو تو وہ گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن والدین کے سر پر بھی وہ گناہ آئے گا، اس لیے کہ ان کے تاخیر کرنے کے نتیجے میں وہ گناہ ہوا ہے. بے شک. اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کیریئر کتنا بنا کتنا نہیں بنا. آپ نے پڑھنے میں، بچے کے پڑھانے میں تاخیر شروع کر دی تھی، شروع سے ہی نہیں پڑھایا اس کو. نتیجہ یہ کہ اس کی تعلیم مکمل ہونے میں ٹائم زیادہ لگ گیا، اس کا کیریئر بننے میں ٹائم زیادہ لگ گیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، اس لیے کہ اس کی تاخیر کی وجہ سے ہی وہ گناہ ہوا ہے. بالکل. امام صاحب، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی جو شادی کی ہے، تو وہ ہمارے نمونہ ہے کہ انہوں نے بہت صحیح وقت پر اس فریضے کو انجام دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شادیاں ہوئی ہیں مناسب وقت پر ہوئی. حالانکہ وہ ماحول اتنا پاکیزہ تھا کہ تاخیر سے کسی گناہ کا اندیشہ نہیں تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام جو وقت پر کرنا چاہیے وہ کر دیا. اور قرآن مجید یہ فرما چکا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے. بے شک ہر معاملے میں جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. شادی کے معاملے میں بھی جو آپ نے نمونہ پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے, ایک نمونہ ہے. ہمیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ہی ڈالنا ضروری ہے. بے شک حجرہ تک نہیں تھا ان کے پاس جب شادی ہوئی تو. یہی تو میں نے جب کہا نا کہ کیریئر بن جائے, یعنی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظار کرتے کہ حضرت علی جو ہیں ان کے پاس مکان ہو جائے اپنا, وہ کچھ کمائی ومائی ان کی معقول ہو جائے, اس انتظار میں لگے رہتے تو پتہ نہیں کب تک ہوتا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تعلیم ہو جائے, کریئر ہو جائے, حیثیت ہو جائے, گاڑی ہو جائے, بنگلہ ہو جائے, تمام تر جو آسائش کے سامان ہیں, تمام تر جو دنیاوی سامان ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں ہم لگے رہتے ہیں. جو اصل چیز ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم تاخیر کر دیتے ہیں. ایک اور اس کا وہ دیکھنے کو ملتا ہے, دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر ہم تاخیر سے شادی کریں گے تو اولادیں بھی بہت دیر سے ملتی ہیں, اور اولادیں جب تک جوان ہوتی ہیں, آپ کو سہارا دینے لائق ہوتی ہیں, تب تک آپ بزرگ ہو جاتے ہیں. یہی کل تھوڑی سی بات اس موضوع پر ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ نو عمری میں جو شادی ہوتی ہے تو بچے بھی جلدی ہو جاتے ہیں. اور جب مثال کے طور پر 40 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی, 35 سال کی عمر میں شادی کی, اس سے بھی زیادہ دیر کر کے شادی کی, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں, اور جو ہوتے ہیں چونکہ ڈھلان شروع ہو چکا ہے, بے شک تنزل عمر کا شروع ہو چکا ہے, اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تندرست پورے توانا نہیں ہوتے, مختلف قسم کی بیماریوں کو وہ فطری طور پر لے کر آتے ہیں. نتیجہ ایک بات اور بھی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ اب ان کو کوئی سہارا دے, تعلیم مکمل ہو رہی ہے, تعلیم کے بعد ان کو نوکری کی ضرورت ہے, تو باپ اس وقت تک بڑھاپے کے منزل میں پہنچ چکا ہے. صحیح فرما رہے ہیں بالکل. بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے سہارے ڈھونڈتا, وہ اس کے لیے تلاش کرتا, اپنے تعلقات میں کام لے کر کہیں نوکری لگاتا, دفتروں میں ڈھونڈتا, اس لیے کہ بچے کو تعلیم تو حاصل ہوئی ہے لیکن یہ تجربہ نہیں ہے کہ نوکری کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے, کن دفاتر میں جانے کی ضرورت ہے. باپ کے تعلقات جو ساری عمر میں بنے ہیں وہ مددگار ہو سکتے تھے بیٹے کے لیے, لیکن باپ تو بستر پہ پہنچنے والا ہے. اچھا, اس کے لیے مولانا صاحب یہ بچے آج کل کے دور کے کتنے ذمہ دار ہیں. کئی مرتبہ والدین چاہتے ہیں لیکن بچے نہیں چاہتے, کہ بچے چاہتے کہ ابھی تھوڑا سا اور مہلت, تھوڑا سا اور وقت, تھوڑا سا اور بہتر ہو جائیں. تو یہ جو تاخیر ہے یہ کتنی غیر ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دور حاضر یعنی تیز رفتار سے زمانہ چل رہا ہے, نئے زمانے کے ساتھ نئی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس میں مغربی کلچر کہیں نہ کہیں حاوی ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اسلام جن کو ناپسند کرتا ہے ان کو ہمارے نوجوان اپنا رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی برائیاں جو اسلام کی نظر میں بہت بڑی برائیاں ہیں ان کو ہم باہر پورا کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو شادی کی ضرورت آتی ہے کہ شادی کی ضرورت تو یہ ہے کہ باہر جب پوری ہو رہی ہے تو شادی کی کیا ضرورت ہے. یہ سوچ کتنی مضر ہے معاشرے کے لیے, اسلام کے لیے. اکبر الہ آبادی نے ایک بات کہی تھی, ارشاد علی, انہوں نے کہا تھا نئی میں اور پرانی روشنی میں فرق ہے اتنا, نئی اور پرانی روشنی میں, نئی میں اور پرانی روشنی میں فرق ہے اتنا, انہیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا. بے شک یہی بات ہے بالکل. یہ صحیح نئی روشنی کے چکر میں پڑھ کر فیشن یہ ہے, زمانہ یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لڑکوں کی پسند ناپسند میں بھی اس بات کا دخل ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایک آزادی ہے, شادی ہونے کے بعد ہم بندھ جائیں گے. حالانکہ انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی بندھا رہے. آوارہ جانور جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی آفت بنتا ہے اور اپنے لیے بھی آفت ہوتا ہے. بندھا ہوا جانور جو ہے وہ اپنے لیے بھی, مالک جو ہے اس کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے, وہ بھی مالک کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے, ایک سکون کی زندگی گزرتی ہے. تو اس میں بھٹکنے کے جو اندیشے ہیں آئے دن ہمارے سامنے اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں کہ لڑکی نے ایک ایسے لڑکے سے شادی کر لی جو غلط کھانے پینے کا عادی ہے, بالکل خاندان بھی اس کا ایسا ہے, ماں باپ بھی اس کے گندے ہیں, اس سماج میں تو ہم قدم نہیں رکھ سکتے, اور لڑکی اصرار کر رہی ہے کہ میں وہیں شادی کروں گی, لڑکا اصرار کر رہا ہے کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کروں گا. گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت ہی غلط لوگ ہیں, لیکن لڑکا اور لڑکی کو جوانی تو آ گئی ہے لیکن زندگی کے تجربات ابھی نہیں ہیں. تجربہ وقت کے ساتھ آتا ہے, لہٰذا آتا ہے. والدین کی نگاہ بہت دور تک کام کرتی ہے, ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جوانی کا جو جوش ہے اس کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرتے ہوئے جو والدین سوچ رہے, والدین دراصل خاندان بھی دیکھتے ہیں, بچے کی عادات بھی دیکھتے ہیں, مستقبل بھی دیکھتے ہیں, ابھی کس عمر میں ہے, کس حال میں ہے, خاندان کے لوگ کیسے ہیں, اس کے باپ دادا جیسے تھے تقریباً
عام طور پر ویسے ہی بیٹا بھی ہوگا. ایک اور اس لیے پہلو اس مولانا بات کو صاحب جس کی دیکھتے ہیں. طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں، ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے. دور حاضر کی بات کریں تو ہمیں یہ بیٹی والے ہیں تو جہیز کی تیاری میں بہت سارا وقت خرچ کر دیتے ہیں، بہت سارا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اور بیٹے والے جو ہیں بچے کے بہتر کریئر کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ وقت خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے، بہتر جہیز، بہتر حیثیت اور بہتر کریئر، یہ سوچ کتنی مضر ہو سکتی ہے اور صحیح راستہ، صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو یہی غلط ہے، جہیز کا تصور ہی غیر اسلامی ہے. جی جی جی. لڑکے کے اوپر شریعت نے ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ کمائے اور لڑکی اپنی دلہن کے لیے خرچہ لائے. آج کل تو حد یہ ہے کہ ڈیمانڈ ہونے لگی ہے، یہ بہت غلط بات ہے. جی ہاں، ڈیمانڈ نہ بھی ہو تب جی بھی غلط ہے. جی جی جی. اور لوگ نام لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی اور فلاں چیز، مشکی غذا، یہ سامان دیا. صحیح بات یہ ہے کہ وہ جہیز نہیں تھا، بلکہ اپنی زرہ بیچ کر اس سے کچھ سامان فراہم کیا تھا. وہ ان کے گھر میں استعمال ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جہیز کچھ نہیں دیا تھا. اور بعض بزرگوں نے بڑی عمدہ ایک مثال کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سماج وہ ہے جہاں نکاح کرنا آسان ہو، زنا کرنا مشکل ہو. جی جی. اور غیر اسلامی سماج، کافرانہ اور مشرکانہ سماج اور گمراہ سماج وہ ہے جہاں زنا کرنا بہت آسان ہو، جہاں چاہے جا کے منہ کالا کر لے آدمی، نکاح کر نہ سکے. بہت مشکل بنا دیا ہے ہم نے. دنیاوی تڑک بھڑک، روشنی ہو، یہ اتنا انتظام ہو، 50 قسم کے کھانے ہوں، گاڑی ہو، جہیز ہو. جبکہ آج ہم دیکھیں کہ مساجد میں کتنے نکاح ہو رہے ہیں مولانا صاحب. نکاح جو ہے مسجد میں ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں ایک تو بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالن النکاح، نکاح علانیہ ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں اسٹیج لگا ہوا ہے اور شادی کی محفل بنی ہوئی ہے، سب لوگ کھانے پینے میں اس میں لگے ہوئے ہیں. وہ اس تخت کے اوپر اور منچ کے اوپر جہاں نکاح ہو رہا ہے چند لوگ ہوتے ہیں. اس کو کوئی اہم چیز نہیں سمجھا جاتا، جبکہ وہی اصل کام ہے. اور جو یہ سارے سامان کرتے ہیں ہم، کھانے پینے کی جو محفلیں ہیں، ایک تو کھانے کی اتنی لمبی فہرست، اس میں ضائع بہت ہوتا ہے. بہت ضائع ہوتا ہے. جو لوگ کھانے پینے میں ایسی مجلسوں میں شریک ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لائن لگ کر، چونکہ ایک آدمی دیر میں اس کا نمبر آیا ہے اس لیے پلیٹ میں بہت ساری چیزیں بھر لیتا ہے. اور کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدھی بھی نہیں کھا سکتا اور چھوڑ کے ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہے، جس سے ایک دوسرے آدمی کا پیٹ بھر جائے. اللہ کے نعمتوں کی ناقدری جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو برباد کرتی ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے گھر کا کھانا تھوڑی ہے، اس کا برباد ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے نعمت تو اللہ کی ہے، بے شک بے شک. اس نعمت کو آپ نے برباد کیا ہے، آپ کی زندگی میں بربادی آئے گی. صحیح فرما رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اصل میں تباہی کی چیزیں ہیں. جہیز کا انتظار، ہم نے جو ضروری چیز تھی، جی جی ضروری چیز، آپ کے انتقال کے بعد جی میراث میں لڑکے کا بھی حصہ تھا. بے شک. جی وہ تو ہمارے سماج میں سے تقریباً ختم ہو گیا ہے، سوائے چند لوگوں کے. اہمیت نہیں ہے اس کی. جی. اور غیر ضروری چیز جس کے نتیجے میں شادیوں کی بھی تاخیر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے گناہ بھی ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لڑکا اور لڑکی اپنے آپ رابطہ بنا کر اور غلط قدم اٹھا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں خاندانی میل دیکھے بغیر ایک بہت بے حیثیت لڑکے سے ایک لڑکی نے شادی کر لی. ایسی مثالیں ہمارے سامنے. جبکہ اسلام نے توازن کی بات کہی ہے. توازن کی بات کہی ہے. کفو جو شریعت نے ایک بات کہی ہے، کفو کا مطلب یہی ہے کہ تقریباً برابری کی حیثیت ہو، لوگ ہوں، پوری طرح سے ایک نہ صحیح لیکن برابر کے ہوں. 19-20 ہو لیکن 19-25 نہ ہو. جی ہاں، یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بے میل ہوتا ہے. کچھ دن کے بعد تازہ جوش جب ختم ہو جاتا ہے، وقتی گرمی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم تو فلاں لوگ ہو، تمہارے باپ دادے تو یہ کرتے تھے. اگر لڑکی کم حیثیت کی ہے تو لڑکا اس کو ذلیل کرتا ہے. جی صحیح بات ہے. اگر لڑکا کم حیثیت کا ہے خاندانی طور پر، لڑکی اسے ذلیل کرتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا ورنہ تمہاری حیثیت کیا تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر یا تو ٹوٹ جائے تعلق، یا پھر غم رنجوہ کے ساتھ وہ حالات چلتے رہیں اور رنج و غم کے ساتھ زندگی. مولانا صاحب، اسلام نے تو نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان طریقہ ہے. مسجد میں جائیے، نکاح کیجیے، رخصتی لیجیے، اپنے گھر آئیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بارات کی شکل میں ہم پورا انتظام کرتے ہیں. لڑکی والوں پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں ہم کہ بہتر انتظام ہو، بہتر کھانا ہو، بہتر جہیز ہو. حتیٰ کہ اس ذمہ داری کو نبھاتے اس کی تیاری کرتے کرتے بیٹی والا اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد برسا برس وہ قرضے نہیں ادا ہوتے. جی. اور اگر خدا نخواستہ نے سود پہ پیسہ لیا ہے تو وہ لٹ جاتا ہے. بے شک. وہ اس کی ساری کمائی جو تھی وہ اس میں چلی گئی، آنے والا وقت بھی اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا آفت گلے میں ڈال لی تھی. یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کو ہمارے سماج میں بوجھ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بوجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کے یہاں سب سے پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ اس کے لیے برکت ہے، مبارک ہے. بے شک ہمارے یہاں بوجھ سمجھا جاتا ہے اس کو. لڑکا ہوتا ہے سب خوش ہوتے ہیں. لڑکی والے نے اپنی بیٹی کو اس کی بہتر پرورش کی، اس کو بہتر تعلیم کی اور اس کے بعد آپ کے سپرد کر دیا. سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات تو یہی ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بہتر انتظام ہو، اس سے بہتر جہیز ہو. لڑکی والوں کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے مولانا صاحب؟ اصل میں لڑکی والوں سے زیادہ امیدیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا پاک نے کوئی صلاحیت نہیں دی ہے، آپ کما نہیں سکتے. جی دلہن کے گھر والوں کی طرف سے جو کچھ آئے گا اس سے کھا کے اپنی زندگی گزارو گے، وہ کب تک ساتھ دے گا؟ اگر انہوں نے لاکھوں کروڑوں بھی دے دیے تب بھی آپ کا نکما پن جو ہے وہ اس کا کام اس سے نہیں چلے گا. آپ کے اوپر شریعت نے ذمہ داری دی ہے، مرد ہو کماؤ، خرچہ اس کا بھی اٹھاؤ، اور ضرورت پڑ جائے تو ان کے گھر والوں کی بھی مدد کرو. اللہ تعالیٰ نے جو نان و نفقہ ذمہ کیا ہے مرد کے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد کمائے اور عورت کا خرچہ بھی اٹھائے، اپنا بھی خرچہ اور اس کی ذمہ داری ہے یہ. بالکل بہتر تو یہ ہے کہ اسلام کے جو طریقے ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام نے جو احکامات دیے ہیں، شرعی جو رہنمائی ہے اس کو عمل میں لاتے ہوئے ہم شادی کو نکاح میں تبدیل کریں تو زندگی میں ہم خوشیاں دیکھ سکتے ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری کے کام ہو سکتے ہیں. دونوں کے لیے بہتری ہے. اس کے لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ پہ نظر رکھیے، اپنے دست و بازو کے ذریعے کمائیے، کسی کے دولت پر نظر رکھنا ہی مجرم ہے. بالکل. والدین کو چاہیے کہ صحیح وقت پر نکاح کرتے ہیں اپنے بچوں کا. اور اچھی بات یہ ہے کہ اخلاق کو، بہتر اخلاق کو اور تقوی کو جو ہے اپنی زندگی کی بنیاد بنائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ہی کام ہوں گے. انہی کلمات کے ساتھ اپنے کالرز کی طرف چلتے ہیں. یونس صاحب پہلے کالر کی شکل میں ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے بعد شگفتہ صاحبہ سے بات کریں گے. یونس صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، میرا نام زاہدہ ہے. زاہدہ صاحبہ فرمائیے. میں نے قرآن شریف کسی استاد کے پاس ختم نہیں کیا، لیکن میں پڑھ سکتی ہوں. آپ پڑھ لیتی ہیں؟ ہاں، میں پڑھ لیتی ہوں. بہت شکریہ. تو اس میں سوال کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو میرے لڑکا ہے نا، اس کے منہ میں بہت چھالا ہو جاتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، تو اس کے لیے کوئی دعا. اور ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال بھی آ گیا ہے. دونوں سوال کا مفہوم تو ہم تک پہنچ ہی گیا ہے. بہن شگفتہ، آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ جیسا ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ وقت سے بچوں کی شادی کر دینا چاہیے، کریئر یا پڑھائی پر اتنی توجہ نہیں دینا چاہیے، لیکن ہم یہ بھی تو سنتے ہیں کہ جس کے پاس اخراجات نہ ہوں اسے شادی نہیں کرنا چاہیے. بس اس لیے یہ سماج کی سوچ ہوتی ہے پڑھائی یا کریئر سدھر جائے تاکہ آگے دقت نہ ہو. ہاں، جس پر مکان نہیں پریشانیاں ہیں، وہ کیا کرے؟ بہت شکریہ بہن. آپ کا سوال بھی اور سوال کے پیچھے جو چھپا درد ہے وہ بھی ہم تک پہنچ رہا ہے اور مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی ہم حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. ناظرین، آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب، 2 کالرز کے تقریباً 3-4 سوال ہیں، لیکن زاہدہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کلام پاک باقاعدگی کے ساتھ نہیں سیکھا ہے، کسی استاد کی مدد نہیں لی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہتی ہیں. اس طرح آپ پڑھ تو سکتی ہیں، لیکن بغیر استاد کے چونکہ غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے کسی کو اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنا ضرور لیجئے. کم از کم 2-4 پارے سنا کر یہ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کو تلفظ صحیح آ گیا ہے، حرفوں کا ملانا صحیح آ گیا ہے، زبر زیر صحیح ادا کر لیتی ہیں، شین قاف صحیح ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ پڑھ لیں گی. لیکن کسی کو سنا کے یہ تصدیق ضرور کر لیجئے کہ آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. صحیح فرمایا آپ نے. بچے کے لیے ایک سوال اور انہوں نے پوچھا ہے کہ بچے کے منہ میں چھالے ہو گئے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا؟ دیکھیے، یہ چیز عام طور پر ہوتی ہے تیزابیت کی وجہ سے. دہی کا استعمال، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال اور سبزی کا استعمال یہ مفید ہوتا ہے، اور کسی ڈاکٹر کو دکھا کے آپ اس کے لیے کچھ دوا بھی تجویز کر لیجئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. شگفتہ صاحبہ کا جو سوال ہے ہمارے آج کے موضوع سے ملتا جلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ شادی جلد از جلد کی جائے، لیکن کہتے ہیں صاحب ہم حیثیت والے نہیں ہیں، اس کے لیے ہم نے بہتر تعلیم کو ہم نے اپنا وہ ایک بنیاد بنایا، لیکن اس پر بات کریں گے. مولانا صاحب، ایک کالر اور جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں پہلے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دانش صاحب فرما رہے ہیں؟ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟
شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ دوسری یہ کہ جس نماز جانماز سے ہم پڑھتے ہیں اس جانماز کو دھونا چاہتے ہیں، بہت زیادہ گندی ہو گئی ہے، اس کا دھونے کا کیا طریقہ ہے اور جو پانی اس کا ہوگا وہ کہاں بہائیں؟ اب پہلا سوال دوبارہ بتا دیجئے، جی پہلا سوال دہرا دیجئے دانش صاحب. شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ پہنچ گئے جی مولانا صاحب. اسی سے شروع جی ہاں کریں؟ جی ہاں جی. دیکھیے شریعت نام ہے قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے جی. وہ تو شریعت ہے، اور طریقت جو ہے اسی کو دل میں لگا کر اور دل میں اللہ تعالیٰ کی چاہت پیدا کر کے انہی چیزوں کو کرنا یہ طریقت ہے. دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. طریقت بغیر شریعت کا نہیں چل سکتی، اور شریعت اگر طریقت نہ ہو تو شریعت جو ہے ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم طریقت والے ہیں وہ شریعت والے ہیں، ایسا نہیں ہے. طریقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہیں، جیسے کھانا اور اس کا ذائقہ. جیسا کھانے کا اندر ذائقہ نہیں ہے تو وہ کھانا بے جان ہے، بے شک. اور ذائقہ بھی بغیر کھانے کے نہیں آئے گا. آپ تصور کر کے ذائقہ لے لیں تو نہیں آئے گا. دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں اہم ہیں. مولانا صاحب اس سے پہلے کہ ان کے دوسرے سوال کی طرف ہم رخ کریں، دو کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. نسرین صاحبہ ہیں اور شہناز صاحبہ ہیں. نسرین صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. اب ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیں نسرین صاحبہ. بہن نسرین ٹی وی سیٹ کی آواز بند نہیں ہوئی، رابطہ ہمارا منقطع ہو رہا ہے. شہناز صاحبہ سے بات کرتے ہیں. بتائیں بہن شہناز کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام بہن فرمائیں. میرے بیٹے کے رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے بیٹے کا نام یاسین ہے اور وہ لڑکی کا نام جاسمین ہے. کیا نام بتایا؟ میرا بیٹا جاسمین. ٹھیک ہے. تو رشتہ میرا بیٹا پسند کیا ہے، تو لوگ بولتے ہیں کہ وہ لڑکی برابر نہیں، ایسا تو ہمارے لیے کرنا یہ بہتر ہے کیا نہیں؟ رشتہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ہمارے گھر میں بھی ذرا پریشانی ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہم لوگوں کو سب کی. پریشانی اور بیماری بھی ہے. لیکن مولانا صاحب پہلے ہم اپنے جو ہمارے موضوع کو چھوتا ہوا سوال ہے اس پر بات کریں گے. سوال آپ کے سپرد ہے، رہنمائی فرمائیں. بیٹے کی رشتے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. بیٹے کی پسند کی بچی ہے جیسمین. دیکھیے جی پسند لڑکے اور لڑکی کی رائے تو ضرور لینی چاہیے جی، لیکن ان کی پسند آپ کو دیکھنا پڑے گا پسند ان کی صحیح ہے یا نہیں. آپ کے میل کے لوگ ہیں نہیں، خاندانی عادات و اخلاق کے لحاظ سے کیسے ہیں، لڑکا یا لڑکی خود ایک دوسرے کے بارے میں عادات و اخلاق کے لحاظ سے کیسے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ دین کو نمبر 1 پہ رکھو، باقی چیزیں پوری ہو جائیں بہت اچھا ہے، نہ پوری ہو کوئی بات نہیں، لیکن دینداری، اخلاق، انسانیت، شرافت یہ نمبر 1 پر دیکھنا ضروری ہے. یہ کیسے یہ طے کریں کہ یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ایک تو پہلے تو اپنی نظر سے دیکھ لیجئے لڑکا کسی غلط عادت میں تو نہیں ہے، خاندان ماحول ان کا کیسا ہے، آپ کا میل کا ہے یا نہیں. دوسرے کہ استخارہ کر لیجئے. استخارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما خاب من استخارہ، جو آدمی استخارہ کر لیتا ہے کبھی نقصان میں نہیں رہتا. اس لیے اپنی نظر سے دیکھ بھی لیجئے. اگر آپ نے دیکھ کے ہی سمجھ لیا کہ یہ غلط ہیں لوگ تو پھر استخارے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. دیکھ بھال کر کے پھر اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے بظاہر کوئی بات نہیں ہے تو مستقبل میں کون کیسا رہے گا یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے. بڑھتے ہیں آگے، نسیم صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں. فرمائیں بہن نسیم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں نسیم صاحبہ. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں کیا سوال ہے؟ اتنی خوشی ہو رہی ہے، مطلب میرا 7 سال کے بعد میں کال لگا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر. مجھے نا میرے شوہر کے بارے میں بات کرنی ہے. جی ہلو جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں. میرے شوہر مطلب شراب پیتے ہیں اور وہ ہمیشہ یہی بولتے ہیں مجھ سے. میں ان کو بولتی ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ مت کرو. اور وہ شراب پیتے اور بولتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا. مجھے میرے اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ مجھے جنت میں ڈالے گا. اور ایک میرا بیٹا ہے ندیم خان، وہ 4 مہینے کی مطلب جماعت میں بھی گیا ہے، ویسے بھی اور بھی باتوں میں وہ دین سے بھی جڑا ہوا، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ فجر میں وہ اٹھ کر نیچے ہوتا رہتا اور نمازوں کو قضا کرتا. ان بچوں کی کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوال پہنچ گئے اور دونوں آپ کی جو فکر ہیں وہ ہم تک پہنچ گئی. خوشنما صاحبہ بھی ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں. فرمائے خوشنما صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟
السلام علیکم، میرا نام خوشنما ہے جی وعلیکم السلام، خوشنما صاحبہ فرمائیں۔ جی، مجھے نا 2.5 سال ہو گئے ہیں، کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، نہ جھکا جاتا نہ اٹھا جاتا نہ بیٹھا جاتا ہے، نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں میں۔ بہت شکریہ، آپ کا پریشانی ہے۔ آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ چکا ہے۔ جی جی مولانا صاحب، دیکھیے، ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت مشہور دعا جو ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اور فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کیجیے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو سفید پانی کی بھی شکایت ہے، اس کے لیے بھی کچھ بندوبست کیجیے، اور یہ پڑھائی سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز دور ہوگی۔ اللہ بہتر کرے۔ خوشنما صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، غالباً کچھ اور جاننا چاہتی ہیں، فرمائیں خوشنما صاحبہ، کچھ اور سوال ہیں آپ کے ذہن میں؟ جی بتائیں۔ جی، میری ایک دیورانی ہے، گھر سے جھگڑا کر کے نا چلی گئی ہے، 1 سال ہو گیا اس کو، ہر طرح سے کوشش کر لی ممکن، پر وہ آ نہیں رہی ہے، اپنے بچے بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اس کا کیا حل ہے؟ کیا دیکھیے، اس کے معاملے میں بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈالیے، اور کوئی بھی آدمی ضد کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ جی، ان کے شوہر، ان کے گھر کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کریں، اور وہ اسباب جاننے کی کوشش کریں کہ کس وجہ سے وہ چھوڑ کے گھر کو چلی گئی۔ کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، آسانی سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی بغیر کسی معقول وجہ کے۔ اس لیے اس کو لانے کی کوشش سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس ماحول کو اس کے لیے سازگار بنائیے۔ یہ میں نہ اس کو الزام دے رہا ہوں نہ آپ کو الزام دے رہا ہوں، دونوں طرف سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر ان کے بعد بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ بیٹے اپنے گھر آؤ، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے بنے بنائے گھر کو خواہ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ دونوں کے دل مل جائے، اس کے لیے کوئی دعا بھی؟ اس کے لیے اگر وہ سن رہی ہو کہیں تو اس کو بھی بتایا جائے کہ وہ یا ودودو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھا کریں، اور یہ اس گھر کے لوگ بھی یا ودودو 41 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، اللہ سے دعا کریں، اور کوشش بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دے گا۔ اللہ رشتے استوار کرے۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، فردوس صاحبہ ہیں اور ساتھ میں شاہین صاحبہ ہیں۔ فردوس صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ دونوں آدمی کو جی یہ پوچھنا ہے کہ جو مہر ملتا ہے تو جو اشرفی تھی اس کا کیا نکالنا پڑے گا؟ جیسے 14,000 2 اشرفی، 11,000 2 اشرفی، اشرفی کا کیا نکالنے کس طریقے سے لیں؟ دوسرے مہر کا جو ہے وہ بہتر کہاں پہ اس کی رقم کو خرچ کریں؟ اور تیسرا یہ ہے کہ جو مسلم ادارے ہیں جیسے مسلم یونیورسٹی یا وہ ٹائم شفٹ وائز کر دیں یہ، تاکہ لڑکے لڑکیوں کا جو موبائل کی وجہ سے دوستی یہ ختم ہو۔ اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ شادی جیسے کر دیا ٹھیک ٹائم پہ، عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کچھ نہیں کر پایا اور بڑھاپے میں ماں باپ کے اوپر اس لڑکی کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور وہ بہو اور اس کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو جو ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو ختم کر کے چاہتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی ہم جئیں، وہ پھر اسی ذمہ داری، اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری میں الجھ جاتے ہیں، اور بڑھاپا بہت مشکل سے ان کا گزرتا ہے، گھر کا ماحول بہت خراب رہتا ہے۔ بہت اچھی باتیں ہیں، اور آپ کی فکر مندی بھی اس میں ظاہر ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب پر ان پر رہنمائی ہم حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے شاہین صاحبہ کا سوال ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہے۔ بتائیں بہن شاہین، کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ شاہین صاحبہ فرمائیے۔ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہی اور نماز پڑھتے ہوئے میرے پورے دانت نکل گئے اور ایسے ٹوٹ کے جا نماز پہ گر رہے، تو میری والدہ جو اب نہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے، اور اس پر رہنمائی کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک اور چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، فردوس صاحبہ کا جو اشرفی کے تعلق سے سوال ہے مہر میں، اس پر رہنمائی پہلے آپ کی حاصل کر لیں ہم۔ دیکھیے، اشرفی یا کچھ چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں، سونا ہے ایسے۔ جی جی جی، سونے کا جو حکم ہے وہی اشرفی کا ہے۔ سونے پر اگر ہم جتنے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اگر اتنا سونا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ ہم نہیں سمجھ سکے ان کا سوال اور الگ کیا ہے۔ جی جی جی، تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ ان کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ان کا دوسرا سوال وہ بھی سماجی سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم اداروں میں جو تعلیم لڑکے لڑکیوں کو ساتھ دی جاتی ہے، مفہوم یہی ہے کہ کتنا مناسب ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، مسلم ادارے ہوں یا غیر مسلم ادارے ہوں، یہ مسئلہ سب کا ہے۔
مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ لڑکے اور لڑکی جو ہیں اپنی مرضی سے تعلق بنا لیں اور اپنی مرضی سے شادیاں کر لیں، ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دیں. کوئی بھی سماج اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ لڑکوں کی لڑکیوں کی تعلیم الگ رکھیں، ان کی کلاسیں الگ ہوں، ہو سکے تو ان کے ٹائم بھی الگ ہوں. اس طرح سے رکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں. ان کا اگلا سوال شادی کے تعلق سے ہے. مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ والدین نے اگر وقت پہ شادی کر دی اور اس کے بعد بڑھاپے میں وہی جو بچے ہیں کچھ کرتے نہیں ہیں اور کسی قابل نہیں بنتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں وہی بچے جو ہیں والدین پر بوجھ بن جاتے ہیں. دیکھیے ابھی ایک بہن کا سوال اور بھی تھا کہ وہ لڑکے اب بچے اگر کمائیں گے نہیں اور اس سے پہلے ہم شادی کر دیں گے. ابھی ہم جو کہہ رہے تھے اور اطہر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ کیریئر بنانے کے چکر میں دیر کر دیتے ہیں. ایک تو کیریئر بنانا یہ ہے کہ ہم بڑی دولت بنا لیں، بہت شاندار بلڈنگ لے لیں، ایک دو کار خرید لیں، بنگلہ بن جائے. اس انتظار میں دیر کرنا تو غلط ہے. لیکن ایک لڑکا بالکل کماتا نہیں ہے، اس کی بھی شادی کر دی جائے، کمانے کے قابل ہو گیا پھر کچھ نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، ہمیں توازن کے ساتھ سب چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی قابلیت رکھتا ہو، یعنی جسمانی طور پر بھی اور کمائے کھانے کے لحاظ سے بھی جو صلاحیت رکھتا ہے وہ شادی کرے. ومن لم یستطع فعلیہ بالوجاء فعلیہ الوجاء علیہ بالصوم فانہ لہ وجاء. جو آدمی شادی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، اس کو روزوں کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ روزے اس کی طبیعت پر کنٹرول کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہیں. یہ اسی لیے فرمایا گیا تھا ایک لڑکا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا جسمانی معذوری ہونے کی وجہ سے، یا بالکل کچھ کام ملتا ہی نہیں، کوئی سلیقہ ہی نہیں، اس کے دل و دماغ ہی کام نہیں کرتا، اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ گھر والے شادی لازماً کر دیں اور پھر ساری عمر بوجھ اٹھاتے رہیں. یہ حکم نہیں ہے. کیریئر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے معیار بنانے کی کوشش نہ کی جائے، گزر بسر ہو سکے تو شادی کر دینی چاہیے. بہت شکریہ. امید ہے شگفتہ صاحبہ کو اور فردوس صاحبہ کو اپنے اپنے سوال کے جواب مل گئے ہیں. شاہین صاحبہ کے خواب کی طرف آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے خواب میں، اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نماز کے دوران دانت کو گرتے ہوئے دیکھا، دانت لگاتار گر رہے ہیں. دیکھیے تعبیر کی کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر کے جتنے دانت ہیں منہ میں وہ سارے ددیالی خاندان ہے، اور جو نیچے کے دانت ہیں وہ ننیالی خاندان ہے. ان دانتوں میں جو کچھ پریشانی شکایت ہے وہ خاندان کے انہی لوگوں کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کے خاندان کے تمام لوگ خیر و عافیت سے سلامتی سے رہیں، اور نماز پناہ پڑھ لیجئے، کچھ صدقہ کر دیجئے. دو کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. خوشنما صاحبہ ہیں اور ایک کالر اور ہیں. خوشنما صاحبہ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بہن خوشنما، بتائیں. بھائی مولانا صاحب نے ویسے رشتے کے لیے دعا بتائی تھی کہ ودعا ولیل اذا سجا، خیر وہ تو میں روز پڑھتی ہوں بھائی. تو اور یہ کہ بھائی ہم سورہ رحمان کی تلاوت روز کرتے تھے فجر میں، لیکن ہر تیسرے دن ہمیں یہ خواب نہیں آتا تھا کہ کوئی مطلب رشتے والے آئے ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، تو ہم یہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسا رشتہ ہے، مطلب امی آپ نہیں جانتی ہیں، تو امی یہی کہتی تھی ہاں بیٹا صحیح ہے. لیکن بھائی یہاں ہر دن مطلب سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو ہر تیسرے دن میرے یہی خواب آتا ہے. تو ہم یہ مولانا صاحب سے تعبیر جاننا چاہتے ہیں. رشتے والے آئے ہیں یہ دیکھتی ہیں آپ. بہت شکریہ، آپ کا خواب پہنچ گیا ہے. فرحت صاحبہ سے بات کرتے ہیں. فرحت سلطانہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں فرحت صاحبہ، خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. بہت شکریہ. وعلیکم السلام بہن کال کرنے کا. پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہم لوگوں کی علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے جو بہت نمازی دیندار ماشاءاللہ، اتنی لوگوں کی خدمت کرنے والی، لوگوں کو سنتیں سکھانے والی، ہر انسان کے لیے دعائیں کرنے والی ہیں. وہ لوگوں کی مطلب خدمت کے لیے، مدد کے لیے اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے ملنے والوں سے کچھ کپڑے یا آٹا دال چاول یا پیسے لیتی رہتی ہیں. اور کبھی اگر کوئی دینا بھول جاتا ہے تو ان سے تقاضا بھی کرتی ہیں کہ آپ دے دیجیے، اور پھر وہ غریب ان کے گھر آتے ہیں اور وہ انہیں پہنچاتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ ان کا مانگنا کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ان کی پکڑ والا تو نہیں ہوگا؟ وہ بہن میرے سے یہ کہتی ہیں
کہ یہ کہیں میری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی کہ میں لوگوں سے سوال کرتی ہوں. وہ بہن اس وقت آپ کے ساتھ پروگرام دیکھ رہی ہیں فرح صاحبہ؟ جی ہاں. ہاں مولانا صاحب رہنمائی فرمائے بہن. جی ہاں، ایک سوال اور ہے. جی جی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اپن باتھ روم میں جب نہاتے ہیں اس دوران پیشاب کریں تو وہ مناسب رہے گا کہ نہیں اگر باتھ روم میں نہانے کے دوران؟ وہ یہ بتائیں بہن، جو واش روم ہے وہ ٹوائلٹ اور واش روم اٹیچڈ ہے؟ جی نہیں اٹیچ نہیں ہے، باتھ روم علیحدہ ہے. جی مولانا صاحب دونوں پر آپ کی رہنمائی. دیکھیے، پہلا جو سوال کیا ہے آپ نے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور کسی سے مانگنا، اپنی ضرورت کے لیے کسی سے آپ سوال کریں یہ تو غلط ہے، جائز نہیں ہے. لیکن آپ چندہ کر رہی ہیں گویا، یعنی دوسروں کو آپ اپنی طرف سے بھی دے رہی ہیں اور دوسروں سے لے کر بھی دے رہی ہیں. یہ مانگنا نہیں ہے، ایک طرح سے تعاون کے لیے آمادہ کرنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ پیشاب وغیرہ سے باہر فارغ ہو کر پھر اس کے بعد نہانے کے لیے جایا کریں. لیکن اگر غسل خانے میں پیشاب کی عین وقت پہ نہانے کے دوران ضرورت پڑ گئی ہے تو اس وقت اگر فرش پکا ہے اور پانی آرام سے بہہ جاتا ہے تو آپ وہاں پانی بہا کر اور اس کو پاک کر کے پھر اس کے بعد نہا لیجئے. اور اگر فرش کچا ہے، پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے تو پھر ایسا جائز نہیں ہے، باہر نکل کے پیشاب کر کے پھر نہانا چاہیے. اور ایسا مجبوری میں ہی کر سکتے ہیں، مجبوری میں ہی کرنا چاہیے. خوشنما صاحبہ کا رشتے کے تعلق سے ہے، خواب میں وہ رشتوں کی دعا کرتی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، اور اس میں جو خواب میں دیکھتی ہیں تو رشتے والے آئے ہیں، کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے، اشارہ یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی انشاءاللہ مقبول ہے اور رشتے والے آئیں گے، اور اس کے لیے آپ اپنی پڑھائی اور بڑھا دیجئے. آ رہے ہیں خواب میں لیکن ظاہر میں نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی پڑھائی اور بڑھا دیجئے. اور جب آئیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اجنبی لوگ آ رہے ہیں، اجنبی ہوں یا جانے پہچانے ہوں، تھوڑا بہت معلومات ضرور کر لیجئے. اور معلومات جو دیکھ بھال کرنا ہے اپنی ذمہ داری ہے. اور جب رشتہ طے کریں تو اچھا یہ ہے کہ استخارے سے بھی کام لیں. اچھا، دانش صاحب کا سوال ہے مولانا صاحب، نماز کا جو جائے نماز ہے اس کو دھونے کے تعلق سے انہوں نے رہنمائی چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو دھونا چاہیے. اس کو دھو لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پوچھنے کی وجہ ان کی یہ ہے کہ اس پہ نماز پڑھی گئی ہے تو اس کا جو دھون ہوگا، اس کا غسالہ جو ہوگا وہ کہیں نالی میں پھینکنا ٹھیک ہے یا نہیں. اگر کوئی آرام سے کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہ کچی جگہ ہے وہاں ڈال دیں اور وہاں سوکھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ نالی میں بہانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ کوئی مقدس چیز نہیں بہا رہے ہیں بلکہ میل کچیل اور جو پسینہ لگ گیا اسے دھو رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کو پاکیزہ کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں. نسیم صاحبہ کا سوال ہے، مناسب وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں ان کو مختصر رہنمائی پہنچ جائے. ان کے شوہر کو شراب کی لت ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا یہ تو اس کی مرضی پر ہے، لیکن اس نے جو حساب بنائے ہیں، ایک لڑکا پڑھے گا تو پاس ہوگا، نہیں پڑھے گا تو فیل ہوگا، حساب یہ ہے. لیکن نہ پڑھنے کے باوجود اتفاق سے کوئی پاس ہو گیا تو الگ چیز ہے. اللہ کے فضل پہ تو نظر رکھیے، لیکن اپنے اعمال کو سدھار کرنے کی ذمہ داری ہر فرد کی ہے. آپ ان کو سمجھانے بجانے کی کوشش کیجئے اور ان سے کہیے کہ اس معاملے میں کوئی ڈینگ نہ مارے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، یہ اس کی مرضی پر چھوڑیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. ان کا یقین بھی ہے لیکن برائی بھی ساتھ میں ہے، تو برائی کو چھوڑنا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بیٹے کا تعلق سے ان کا ایک سوال ہے، بہت مختصر میں چاہیے کہ جماعت وغیرہ میں جاتے ہیں لیکن نماز جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں. بیٹے ان کو سمجھاتے رہیے، شروع سے عادت ڈالنی چاہیے تھی، اب بھی سمجھائیے، نرمی سے سمجھاتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آپ کے سمجھانے کا اثر ہوگا. پیار سے، حکمت سے سمجھائیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے.